مایوسی ملے گی. مجھے نہیں معلوم مقدر میں کیا ہے نہیں ہے, یہ بولو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. مقدر ماننے والے ہوتے تو بیٹھتے اسی انتظار میں. یہ جان کر آئے ہیں کہ کچھ مردانے میدان ایسے ہوتے ہیں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سبحان اللہ. اقبال نے کہا اب آپ کیا کرتے بولو. حوصلہ نے مسکرا دی, فرمایا اچھا میری پشت سے پشت لگا کے بیٹھو. کچھ لمحے اس کے بعد ہٹ جاؤ. ہٹ گئے. کہا میری اولاد میں سے ایک بیٹا میں تیرے کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب لڑکا ہوگا. غوث کے چاہنے والے, غوث کے ماننے والے دیکھے ہوئے تھے, خبر پہ ہاتھ رکھے تو مردہ زندہ ہو جاتا. غوث کی بات سے کون انکار کرتا. دنیا کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں, آپ میں نہیں, یہ لوگ ابھی لکھائی اپنی کتابوں میں غوث اعظم کی کرامتہ. موقع نہیں ہے ورنہ اتنی داستان, اتنے نامہ, اتنے کتابیں سنا تو بہت پڑھا ہوا ہوں ان کی کتابیں. ہاں, طبیب کو طبیب بننے کے لیے مرض کیسا آتا اس سے واقفیت ضروری ہے, پھر مرض کی تشخیص کیسا ہونا وہ بھی جاننا پڑتا, آخر میں دوا کیا دینا ہے وہ بھی معلوم ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث. سبحان اللہ. زندہ باد. مجھے شاید ان لوگوں کے گھروں میں کی کتابیں ہوتی نہیں ہوگی جتنی میرے پاس ہے. سبحان اللہ. سبحان. وہ بھی ہے جو چھپا رہے, وہ بھی ہے جو چھپا رہے, وہ بھی ہے جو چھپا رہے. تو میں بابا چوبی جیسا بیٹھتا ہوں اسٹیج پہ آ کے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, غلام الخواجہ آج 37 سال سے اسٹیج پہ تقریر کر رہا ہے. آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا گھر پہ آ کے پوچھنے والا, جو پوچھا تو اللہ کے کرم سے میرے سرکار دولہا کے نالے نے پاک کا صدقہ توبہ کر کے گیا. کیا اندر اپنے نفاق کو چھپا لے کر چلے گا. او منڈی لایا تھا میں, او اندر انہیں کچھ پہ کرتے رہنے دو. 1974-75 سے تقریر کر رہا ہوں. میری عمر 14 سال کی ہے. ایسا تو تقریر 4 سال کی عمر سے کرتا ہوں. میرے بڑے مجھے تقریر لکھ کے تیار کرا کے جلسوں میں تقاریر کرواتے تھے. اپنی اون کمپائلڈ اسپیچ. 74 میری عمر 14 سال تھی, اور 17 سال کی عمر میں پہلا ریاست کے باہر دوسری ریاست کا دورہ اس خادم کو سرکار نے اپنے ذکر کے لیے بلایا تھا. ان کی عنایت, ان کا کرم, ان کی نالین پاک کا صدقہ, وہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. بات چلی غوث اعظم. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. بھائی میں سنانے کو تیار ہوں, آپ سننے کو تیار کہیں کی نہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ آپ کے لڑکا ہوگا. چلے گئے. روزے حمل ہو, لڑکی کیا ہوئی, سر پکڑ لیے. غوث اعظم کی بات غلط, انہوں جھوٹ نہیں بولتے. کہیں ایکسچینج کا دھندا تو نہیں آج کل بہت چلتا دواخانوں میں, سمجھ کے ذرا. بابا کیا کہا ہے, پورے آنکھوں کا ایک آ جاتا بازو. بیٹا جاتا بیٹی آ جاتی ہے, بہت چل رہا دواخانوں. آئے دن اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, حیران ہو گئے کیا قصہ ہے. اور قدیم زمانے میں بلکہ ہماری لڑک پل تک بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے عنفوان شباب تک بھی میں نے دیکھا ہے گھروں میں ہی ڈیلیوریز ہوتی تھی. اور وہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے. وہاں ایکسچینج کا کیا سوال, صرف ایک
امکان پہ بحث کر رہا دوڑے ہوئے سرکار غوث پاک کے پاس آئے کہ بولے یا سیدنا عبدالقادر جیلانی آپ کو یاد ہے میں آیا تھا اور آپ سے لڑکے کے بارے میں دعا کرنے کے لیے گزارش کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے حصے میں لڑکا نہیں ہے, میری پوچھ سے پوچھ لگائے بیٹھے رہو کچھ دیر, اس کے بعد جب ہٹا اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ میں نے اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا تمہیں دے دیا ہے, اب کی بار لڑکا ہوگا یہ لیجئے. لڑکی ہے, ہاں لڑکی, بولے لڑکی, بولے نہیں سکتا لڑکی, بولے نا نہیں حضور لڑکی ہے, بولے نا لڑکا ہے. پہلے تو ان کے دعوے کا انکار کرتے رہے, مجھے بولے نہیں لڑکا نا, غوث کی زبان سے نکلا میرے آقا کی حدیث یاد آتی ہے. میرے سرکار نے فرمایا ہر دور میں مثل ابراہیم خلیل اللہ 3140 سے 170 مختلف روایات ہیں, ابدال کی موجودگی کا حضور نے بتا دیا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر جس بات کا قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری کرے گا. اب غوث العظم نے کہہ دیا نا لڑکا. حیرانی کی انتہا نہ رہی. تیسری مرتبہ جب غوث العظم نے نا لڑکا فرمایا, دیکھا تو لڑکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. دامن. نہیں چھوڑے. اب ایک صاحب میرے کو بولے حضرت اچھی کرامت سنا ہے غوث پاک کی, پہلے کہ لڑکا کہیں کو نہیں ہوا, لڑکی ہو کے لڑکا کہیں کو ہوا. میں بولا میاں سوال بھی اچھا کرے نا, اسی سوال میں ایک اور اچھا جواب مل رہا ہے میرے کو. بولے کیا؟ ہم تو سمجھ رہے غوث پاک کی بات غلط ہوئی. میں بولا نہیں بابا, اگر لڑکا ہوتا تو آپ کے جیسا ڈانڈا مسلمان ہوتا ارے جاؤں گا حدیث سے میں لڑکا ہو گیا. غوث پاک اپنے لڑکوں میں سے بھی ایک کرتے. اب جب لڑکی کو لڑکا بنائے, جب سمجھ میں آیا غوث پاک ایسا دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, وقار اہل سنت. سبحان اللہ. جس ذات کی بات کر رہا ہوں کوئی غیر معروف نہیں ہے. حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی, جن سے سہروردی سلسلہ ہے, انہی کے خلیفے ہیں بابا شرف الدین سہروردی, شہنشاہ جگت جنہیں کہا جاتا ہے. قادری ہوئے, غوث العظم ہی کے غلام بنے ہو. تو 4 سلسلوں میں ایک سلسلہ آپ نے کہا سہروردی, قادری 6, کیونکہ نام سہروردی تھا اس لیے ایک شناخت بنی سہروردی, سہرورد. ورنہ 4 کی بحث آ رہی تھی, ہاں 4 والی بحث. اور نصیب اپنا بہت. دنیا میں مذاہب 4 سمجھا, اہل سنت والجماعت کی مذاہب 4. امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل. ان 4 کے ماننے والوں ہی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. سلسلے 4 بڑے. جب دنیا پر ہم نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوئی کہ جہتیں 4, ایک مشرق, ایک مغرب, ایک شمال, ایک جنوب. مشرق, مغرب, شمال, جنوب. 4 جہتیں, 4 سمتیں, 4 ڈائریکشنز. انسان کی تخلیق پر غور کیے تو پتہ چلا عناصر 4, عناصر 4, آگ, پانی, مٹی, ہوا. اسی کے مجموعے کا نام ہے انسان.
نبیوں اور رسولوں میں نظر کرے تو معلوم ہوا بڑے 4، فرشتوں پہ نظر کرے تو معلوم ہوا بڑے 4، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ آسمانی صحائف پہ نظر کیے تو معلوم ہوا بڑے 4، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اور ایک نقطہ یہاں عرض کر دیتا ہوں، یہ 4 ہر جگہ 4 4 4 4 اہم راتیں آتی ہیں ہماری، اہم دن آتے ہیں ہمارے، عیدین آتی ہے ہماری، عید الاعیاد آئی ہے ہماری، اس کو عید بولتے لوگوں کو ساتھ نکالتا ہی نکالنے کی چیز ہے، میں چھپا کرو گے تو آئے تو نکالیں ان کے بعد جی تم نہیں ہم کوئی بولے نہیں بولنا، ہم کوئی بولتے کس کو بولتے کس کو بولتے بھائی، کس کو ہی بولتے واہ واہ واہ، کیا ڈیفینیشن ہے صاحب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ عید المومنین، جمعہ مومنین کی عید کا دن ہے۔ ایک صحابی کھڑے پوچھا ما لہو یا رسول اللہ، آخر کیا تمہیں ہے وہ جمعہ کا دن، کئی کو عید ہے؟ حضور نے فرمایا ان آدم خلق فیہ، جمعہ عید کا دن ایمان والوں کے لیے اس لیے ہے کہ سب کے بابا آدم اسی دن کو پیدا ہوئے، بابا آدم جس دن پیدا ہوئے وہ عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ سال میں ایک وقت نہیں، ہر جمعے کو تو آدم نہیں پیدا ہوئے نا، کوئی جمعے کو پیدا ہوئے کہ سال کے کسی مخصوص جمعے میں۔ ہمارے کچھ ضد کریں گے تو ہم لوگ ہر پیر کو ایسی چیز منائیں گے، سمجھے؟ جمعے کو آدم پیدا ہوئے تو عید، پیر کو فخر آدم پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبی، آفتاب خطابت، وقار اہل سنت۔ سبحان اللہ، ایسا بولے ارے حاضر ٹھیک ہے بھائی، کر لیا تو کر لیا عید، تو حضور تو ایک ہی تو پیدا ہو جانا چاہیے، یہ سال کو سال، سال کو سال، سال کو سال کیسا؟ سوال اچھا ہے گھر میں بچے کی برتھ ڈے کرتے کیا وہ بھی دامن گھڑ دیا ہے، گھر کرتے ہوں گے کیا پکڑے جاتے کہ بولو برتھ ڈے کرتے، ادھر دامن نہیں کرتے ہوں گے بھائی۔ شب قدر مانتے بابا، مانتے کیا ہوتی شب قدر؟ شب قدر شب قدر ہوتی کیا ہوتی بھائی؟ قرآن میں سورہ ہے سر، سورۃ القدر ہے پورا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پوری سورت ہے صاحب، بھائی کائی کو ہے یہ، اس کا نام لیلۃ القدر کائی کو، عربی جانتے آپ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ میں فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ ہر سال نازل ہو رہی کیا قرآن؟ نہیں، ایک ہی وقت نازل ہوئی نا، ہر سال لیلۃ القدر کیسا آتی تھی؟ قرآن تک کیوں نازل ہوئی؟ پھر تم ہر سال لیلۃ القدر کے رکھنے لے کے بیٹھے ہوئے،
کیا ہے کہ حضرت یہ ٹیڑھے سوال نہیں کرنا ہمارے سے. بولا بھائی ٹیڑھے لوگوں سے ٹیڑھے سوال کرنا پڑتا ہے. اب وہ رات جس رات کو قرآن سے نسبت نزول قرآن سے نسبت ہر سال آتی ہے پلٹ پلٹ کر, لہذا نازل تو قرآن ایک ہی بار ہوا, لیکن وہ رات وہ تاریخ جس تاریخ کو جس رات کو نزول قرآن سے نسبت ہو گئی تھی, اب ہر سال رمضان کے آخری لہجے وہ رات لیلۃ القدر ہی ہے. ہر وہ رات ہر سال کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کون سی رات؟ جس رات کو نزول قرآن سے نسبت ہے, جس دن کو صاحب قرآن سے نسبت ہے. 1000 مہینوں سے بہتر. ارے سنو, امام احمد بن حنبل, امام شافعی کا مذہب سناتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرے نزدیک ہر شب دوشنبہ, ہر شب دوشنبہ, اتوار کا دن گزرنے کے بعد کی رات جو پیر سے پہلے ہوتی ہے, ہر شب دوشنبہ لیلۃ القدر سے افضل ہے. اس لیے کہ لیلۃ القدر کو قرآن سے نسبت ہے, شب دوشنبہ کو صاحب قرآن سے نسبت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے سو دن کو عید بولے تو منہ نہیں چلا. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھتے ہیں. نہیں, ہمارے بابا ہے وہ لوگ. اچھا, سگے بیٹھے ہی نہیں چیک ہے دنیا میں. ہمارے بابا ہے کچھ ادھر فسر کا رشتہ ایسا. اچھی بات ہے, اچھی بات. نبی کے نور کے جو حصے ہوئے, ان حصوں میں سے ایک حصے سے انبیاء و رسول پیدا کیے گئے. اصل آدم کون ہے؟ بابا کا رشتہ بتا اٹھا کر رہا ہے. آپ کو آدم بولتے نہیں. ارے حولے, بی بی حوا سے جب آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا, عہد ہوا, مہر کیا تھا معلوم؟ مہر مانا گیا اما حوا کا کیا؟ بابا آدم کو پابندی لگی روز 5 وقت درود شریف پڑھنا. ہمارے کو پوچھتے یہ مسجدوں میں بھیجا درود شریف کے, یہ دستار اجی ہماری اماں کے مہر میں آیا سو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مجتبی, بخار اہل سنت, آفتاب خطابت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا, روح پھونکی گئی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے فرمایا میں نے آدم کے پتلے میں من روحی. اب میں اس کی اضافت اور ترکیب کی بحث میں نہیں جاتا, بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے, کفریات بن دیں گے. بڑا احتیاط کا مرحلہ ہے. من روحی بولے تو میری روح میں سے, وہ تو روح اور روحانیت سے پاک ہے نا. پھر من روحی کون ہے؟ وہ اللہ روح جسم سے سب سے پاک. پھر من روحی کون؟ اب سنو کون. جیسے میں رو گئی, آدھے دھڑکن کہتے ہیں پلٹ گئی یہاں سے ناف کرنے سے. مجھے کیوں باہر نہیں جینے لگ رہا, اندر بہت اندھیرا ہے, تنہائی سے گھبرا رہی. روح بولی مجسمہ آدم کے اندر تاریکی ہے, خوف ہوتا ہے, وحشت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے,
نکالو کیا گئی تو نہیں معلوم انہیں واپس آئیں گے کہیں کو ڈالے وہ کام پہلے کرنا تھا جس سے واپس نہیں آتی پہلے جو کام کرتے تو آپ کو میرے کو معلوم نہیں ہوتا تھا نا اب کیا کریں ایک نور رکھے بولے روح جا اب روح گئی اندر پہلے جانے کو تیار نہیں اب گئی تو واپس آنے کو تیار نہیں نور مصطفیٰ سے ایسی انست ہو گئی ایسا جی لگ گیا اب واپس آنا نہیں چاہتی پہلے جانا نہیں چاہتی تھی اب آنا نہیں چاہتی ہے یہی نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں رکھا گیا چل پھر جنت میں ادھر ادھر گھوم رہے آدم جدھر جاتے ہیں انگنت فرشتوں کا غول حوران بہشت وہ حورے جن کا خالی احادیث میں تذکرہ ہے اگر ایک دفعہ پڑھ لو نا ادھر کی ساری نعمتیں بھول کے اسی کی دھن میں لگ جاؤ گے لیکن وہاں اور بہت سی نعمتیں ہیں میاں ہم لوگ حوروں کی خواہش میں جنت کی تمنا نہیں کرتے رابعہ بصری کے چاہنے والے ہیں رابعہ بصری ایک دن گھر سے نکلے ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک ہاتھ میں پانی ہے اپنی دھن میں چلے جا رہے کوئی عاشق مل گیا اللہ کا پوچھا رابعہ ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی جمع الضدین دو اپوزٹ فیکٹرز اپوزٹ پراپرٹیز کی چیزیں لے کے گھر سے نکلے ہو ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی کیا قصہ ہے بولے سنو میں نے سنا ہے کہ خدا کے کچھ بندے دوزخ کے خوف سے خدا کو چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بلا دوں تاکہ اب میرے مولا کو کوئی دوزخ کے خوف سے نہ چاہے اس پانی سے بلا لینا چاہتی ہوں یہ آگ کہنے لگی کہ سنا ہے کچھ لوگ جنت کی طمع اور لالچ میں خدا کو چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ اب میرے رب کو کوئی جنت کی لالچ میں نہ چاہے بس چاہے اس کو تو اس کی خاطر چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ حور و غلماں ہیں ایسی ایسی منازل ہیں جنت کی جس کو ہم سوچ نہیں سکتے حضور نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو تم قیاس نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے بس پاگل دنیا میں جنت بنا لیں گے سمجھے جنت ہے شاید بڑا سوچ پوری ایک قوم تھی معلوم آپ کو آخر میں پورے خودکشی کر کے مر گئے پورے پہلے وہ راہب تھے سمجھا پادری پوپس اینڈ فادرز ایکسٹریمسٹ ہو کے ایک جنت بول کے بنا لیے اور الگ پروفیسی ہوں گی یہ وقت نہیں سب سنانے تو اب جو ہے آدم جدھر جاتے ہیں پورے ملائکہ جنت کی حوریں غلماں بس گرد گرد گھوم رہے آدم کے آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے کہ یہ فرشتے یہ حور و غلماں بھی میری صورت کے دیوانے ہیں میں جدھر جاتا ہوں اپنے آنکھوں کو میرے چہرے کے دیدار سے سیکھتی رہتی ہے اللہ سے معلوم ہے کہ مولا میرے آقا یہ نہیں شان کرم کی اقتدا طالب دیدار ہی محروم ہو دیدار سے سب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں میرے حسن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں میں میرا حسن نہیں دیکھ سکتا ہوں اتنا حسین تو نے بنایا کہ فرشتے یہ جنت کی حوریں یہ غلمان سب میری صورت کے دیوانے مجھے ہی تکتے رہتے ارشاد ربانی ہوا آدم یہ تمہاری صورت کے دیوانے نہیں ہیں پھر میں جا جاتا ہوں میرا چہرہ ہی تو تکتے ہیں نا کہ ہاں سنو ہم نے پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا ہے یہ اس کے دیوانے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مجتبی تو آدم نے کہا مولا میری پیشانی میں نور مصطفیٰ اور یہ اس کے دیوانے
یہ نور مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اس کا امین میں، میرے پاس امانت، اور میں دیکھ نہ پاؤں، کرم کر دے مولا، اس نور کا جلوہ مجھے بھی دکھا دے۔ ارشاد ہوا آدم ہم پیشانی سے اس نور کو تمہارے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ نور انگوٹھوں میں منتقل ہوا، دیکھ کر آدم علیہ السلام نے چوما، آنکھوں سے لگا لیا۔ ہم اس نور کا جلوہ دیکھ نہیں پاتے، جب نام سنتے ہیں تو آدم کی سنت ادا کرتے ہیں، اور یہ ادا ہماری نہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی دونوں ہی نے یہ عمل کیا، اور حضور نے پسند فرمایا۔ اذان میں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو ایسا چومنا اور آنکھوں کو انگوٹھے لگانا آدم باوا کی بھی سنت ہے، وہ دو ذات کی بھی سنت ہے جن کو مصطفیٰ کی سنگت ہمیشہ ہمیشہ نصیب رہی۔ وہ صدیق اکبر جو اول من اسلم کی تعبیر ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور وہ علی سب اسلام قبول کرے، اسلام علی کو قبول کر لیا۔ کعبے میں پیدا ہونے والا، خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا 7 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھول رہا۔ ابو طالب کے گھر پیدا ہونے والا لڑکا آنکھ نہیں کھولتا ہے، 7 دن گزر گئے، ہر روز یہ آسے کہ کل کھول دے گا، کل کھول دے گا، کل کھول دے گا۔ فکر ہوئی سرکار دو جہاں کے پاس اطلاع کروائی گئی کہ آپ کا احمدزاد، آپ کے چچا کا بیٹا 7 دن ہوئے ہیں تولد ہوئے، ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ سرکار وزیرہ خود گھر پہ جلوہ افروز ہو گئے، کہا ہے بچہ لاؤ، علی کو گود میں دیا، آقا نے گود میں لیا، جیسے ہی سرکار کے ہاتھوں میں آئے علی نے آنکھیں کھول دی۔ یہ روایت ہے ساری حدیث کی کتب میں موجود۔ ایک روایت اور میں سنوں، جب علی بڑے ہوئے اور وہ تطہیر کعبہ کا وقت آیا، وہ تطہیر کعبہ آپ جانتے ہیں کعبے سے بتوں کو نکالنے کا وقت مرحلہ آیا، میرے آقا نے علی سے کہا کہ علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ بات تھوڑی سی دونوں کے درمیان مکالمے میں ہے، یہ وقت نہیں کہ وہ فلسفہ آپ کو سمجھاؤ ورنہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے، کیوں ایسا نہیں ہوا، کیوں ایسا ہوا۔ سرکار نے حکم دیا علی کو، علی نے کہا کہ یا رسول اللہ بے ادبی ہوگی، میں آپ کے کندھوں پر کیسے چڑھ سکتا ہوں۔ الادب تحت الامر، حکم سننا بھی ادب ہے۔ سرکار نے حکم فرمایا کچھ نہیں، میرا حکم ہے چڑھو۔ علی کندھوں پر چڑھ گئے۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ سیدنا علی کی قامت قد اور صحابہ کی بنسبت بہت کم تھا۔ آپ عربوں میں اوسط درجے کی قامت بھی نہیں، کم درجے کی قامت والے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی دراز قد والے کو حضور فرما دے میرے کندھے پہ چڑھ جا۔ بابا تو اونچا ہے نا بھائی۔ علی کو کھڑا کر لیا اپنے کندھوں پر، علی ایک ایک کر کے مجھے نکال پھینکو۔ علی بت نکال رہے، پھینک رہے، نکال رہے، پھینک رہے۔ سرکار دو جہاں نے پوچھا علی تمہاری قامت کم ہے، کہیں تکلف تو نہیں ہو رہا بتوں کو نکالنے میں، ہاتھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا سرکار میری ظاہری قامت تو بہت کم ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن دوش مصطفیٰ پر کھڑا ہوا ہوں۔ آقا اگر آپ کو ہو تو یہ کعبے کے بت کیا ہے، عرش کے تخت کے پائے کو پکڑ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ دوش مصطفیٰ پر سوال ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں علی وہ ہیں جنہیں اسلام نے قبول کر لیا۔
दिन काबे में पैदा होने वाला मौलूद काबा आंख नहीं खोला। इस वाक़े बाद किसी ने पूछा अली से, अली पैदा हुए थे तो 7 दिन तक आंख नहीं खुली थी, क्या माजरा था? कोई मर्ज था? ऐसी बातें उनसे पूछी जाती हैं जिनका बचपन भी उनकी शूर की दुनिया में आगही में रहता है। आपसे मेरे से पूछे तो बोलता है 2-2.5 साल तक बच्चे को होश भी रहता है, उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करता है। क्या बात है जी आपके? ये अली कौन है? ये अली वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया लहमु का लहमी दम का दमी अली की मिन्नी व अना मिन अली। सरकार यहां आए अपनी मर्जी से, जैसा खुद चाहे वैसा आए। आने से पहले तो जिनकी मर्जी चलती, मैं नहीं बोल रहा हूं। हजरत हस्सान बिन साबित वो रुबाई, जिस रुबाई ने वो मकाम अता किया हस्सान को कि मदीह नबवी का एहसास ही नहीं मिला, बल्कि हुजूर के नाम खानों में वो मर्तबा है इनका कि हुजूर नीचे बैठ गए। हस्सान मेंबर पे चढ़ जाओ। बोले या रसूल अल्लाह आप नीचे बैठेंगे, मैं मेंबर पे चढ़ूंगा। हस्सान हम दुनिया को बताना चाहते हैं हमारी नाक पढ़ने वाले का यह मकाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। पढ़ा दिया। चंद अबियात है, सुना देता हूं। वो पढ़ा आपने बहुत सुना है, सभी को याद है अल्हम्दुलिल्लाह। व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, अगर इसमें तफसील से पढ़ो तो अहसन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अरबी जानने वाले उलमा की मौजूदगी है। व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, माज़ी मारूफ के साथ। वो अजमल मिन कलम तलिद निसाउ, इसमें तफसील में वो अजमल मिन कलम तलिद निसाउ। आप जम्मे को हालत नसबी से बदल के पढ़े, फतहा से। वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। तुझसा हसीन कोई सांख ने न देखा, तुझसा जमील कोई अब तक हुआ न पैदा। पैदा किया खुदा ने हर ऐब से मुबर्रा, पैदा हुआ है ऐसा जैसा कि तूने चाहा। मुस्तफा कैसे पैदा हुए? जैसा खुद चाहते थे वैसे। जब हजरत हस्सान ने ये पढ़ा, सरकार ने टोका नहीं। ऐसा भला कोई पैदा होने वाला अपनी मर्जी से पैदा होता है? क्या कह रहे हो ये? न सिर्फ पसंद किए, अपनी रिदा मुबारक उड़ा दी, अपनी रिदा शरीफ उड़ा दी, सनद दे दी कि जो कुछ तुमने कहा हक। मुस्तफा अपनी मर्जी से पैदा हुए, जैसा पैदा होना चाहते थे। मुस्तफा अपनी मर्जी से आए, जैसा आना चाहते थे। इसलिए रब ने जहां यह फरमाया या नबी अरसलनाका शाहिदा व बशीरा व नज़ीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। कहीं ये फरमाया हमने भेजा, कहीं ये फरमाया मेरा महबूब आया। जैसा वो चाहता था वैसा मैंने भेजा, जैसा वो चाहता था वैसा वो अपनी मर्जी से आया। इस मुस्तफा का नूर नजर है अली। अली से पूछा 7 दिन आंखें बंद थी, बीमारी थी, कहा फिर यहाँ आने से पहले रब से दुआ की थी, यहां आने से पहले अपने मौला से दुआ की थी। मुझे मालूम था मौला का मंशा कि मैं काबे में पैदा होऊंगा। वादा ये लिया था कि मौला पैदा तो काबे में करना, आंख खोलूंगा काबे को देखकर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुज्तबा,
مشکل ہے جی بھائی. ارے اب ہماری بات ہماری محفل میں کر لے رہے, آپ کو کوئی برا دکھ رہا ہے بھائی؟ آپ کے سگوں کو سودروں کو بول رہا ہوں کیا میں؟ ہم ہمارے سرکاروں کی تعریف کر لے رہے ہیں. نہیں سنتے تو نہ کو سنو, اختیار بھی ہمارا, ہماری محفل ہے, بول لے رہے ہیں. علی آنے سے پہلے کہ اللہ سے بات علی لے گائے کہتے ہوں میں آنکھاں نہیں کروں گا, میں مصطفیٰ کو دیکھ کے آنکھاں کھولوں گا, بولے کہتے کیسا ہوتا بھائی؟ سمجھا ایسا ہوتا. میرے آقا علی تو شہنشاہ ولایت ہے, شہنشاہ ہے. جب تک ان کی چوکھٹ سے بھیک نہیں ملتی کوئی مومن ولی نہیں بنتا. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں انہیں ولی نہیں. ولی بننے کے لیے علی سے محبت لازم, بلکہ مومن بننے کے لیے علی سے محبت لازم. صحابہ نے کہا کہ ہمارے وقت منافقین ہماری صفوں میں گھس جاتے تھے اور سرکار کی محفلوں میں بیٹھتے, دنیا انہیں صحابی سمجھتی تھی, لیکن ہم منافق اور مومن کو آسانی سے پہچان لیتے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھائی منافق تو دل کے نفاق سے پہچانا جاتا ہے, دل کی حالت تو سب کو نہیں دکھائی دیتی. سرکار اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں ہر ایک کے دل کے حالات سے باخبر ہوں, میں منافق کو پہچانتا ہوں, مسجد سے نکالا بھی تھا نا منافق ان کو, یاد ہے؟ حضور کے علم پہ تانے کر رہے, جمعے کا خطبے میں کھڑے رہے کہ فرمایا تو خروج یا فلاں فإنک منافق, تو خروج یا فلاں فإنک منافق, تو خروج نامہ لے لے کے چل نکل باہر مسجد کے, تو منافق ہے. منافقوں کو مسجد سے نکالنا سرکار کی سنت ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم منافق اور مومن کو پہچان لیا کرتے تھے, کیا کہنا پہچانتے ہیں؟ بولے منافق اور مومن کی پہچان یہ تھی, مومن علی کی محبت سے پہچانا جاتا تھا اور منافق علی سے دوست کی بنیاد پر پہچانا جاتا تھا. سبحان اللہ, سبحان. وہ ہیں شہنشاہ ولایت. اب وہ ذات جو سلطان ولایت ہے, سلطان عبد القادر میرا محی الدین محبوب سبحانی غوث الاعظم. پیدائش کے بعد بڑے واقعات ہیں. آپ نے جو والدہ کی خدمت کی, پانی میں گئے کھڑے رہے, پوری رات ہوگی, صبح والدہ آنکھ کھول کے دیکھے بیٹے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بولے اما جان آدھی رات کو آپ پانی فرمائے تھے, لے کے آیا. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی. ہاں جب سے تک کھڑے ہو, جب سے تک کھڑا. رسول اعظم ایسا ہوتا ہے. ماں زوم نے ایک دفعہ بولی عبد القادر تم میری اتنی خدمت کرتے ہو, میں پل پل تمہیں دعائیں دیتی ہوں. کہا ماں جان کیا کبھی ایسا ہوا کہ میں آپ کے بطن میں تھا؟ مجھے جہاں تک معلوم ہے میں نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی. بطن مادر میں ہے, بولے کہ میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچایا. والدہ نے کہا نہیں بیٹے, ایک وقت تکلیف پہنچایا تو میں تکلیف پہنچایا. بولے کب؟ تو بولے گھر کے باغیچے میں ایک انار کا درخت تھا. ایک دن جی میں آیا کہ انار توڑ کے کھاؤں. اچھا کھلا ہوا تھا, آدھا شگوفہ انار ڈالی پر لٹک رہا تھا. میں انار توڑنے کے قصد سے اپنی جگہ سے اٹھی, تم نے کچھ میرے پیٹ میں ایسی ہلچل مچائی کہ اس تکلیف کی تاب نہ لا کر واپس آ کر میں بستر پر لیٹ گئی. اس دن وہ انار توڑ نہیں سکی. ایک دن تم نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی. مجھے دکھ ہوا تھا اس دن کہ یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ میں انار توڑ نہیں سکتی. ماں کے قدموں میں سر لگتی ہے. کہا مجھا پہلے آپ یہ فرمائیے میری وہ خطا معاف. بولے ہاں معاف. بولے اب سنو مجھا, اب سنو, یہ تکلیف نہیں تھی, یہ تو راحت تھی. ہاں کیسے؟ کہا مجھا آپ
انار کے درخت کی جس ڈالی سے انار توڑنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کی نظر سے چھپا ہوا اسی ڈالی پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا کچھ ولی پیدا ہوتے ہیں، بنتے نہیں۔ کچھ ولی بنتے ہیں محنت کر کے، کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ آنے سے 200 سال 300 سال پہلے سے چرچا تھا کہ اعلان شہر میں سادات کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مقام دے گا کہ سارے اولیاء اس کے آگے اپنا سر نیگو کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باز فرماتے ہوئے کیفیت میں آ کے فرمانے لگے، حرمی حاضی ارام کے کل ولی اللہ۔ سبھی سر جھکا دیا، بڑے بڑے بیٹھتے تھے، سب سر جھکا دیے۔ پھر سرکار اس بات نے فرمایا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میری آواز کو دور دور تک پہنچاتا ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیا تو یہاں سے بے چینی شروع ہو جاتی، مصعب آواز جاری، وہ دینے بولتے، میں محتاج ہوں اس کا، اللہ کا ولی اس کا محتاج نہیں۔ سرکار غوث پاک کی آواز کی محافل میں 50,000 سے 80,000 تک کا مجمع ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتب کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوا بھی ویسی سنتا تھا آواز، آخر والا بھی ویسی سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ اعلان فرمایا سب نے گردنیں جھکا دی، صرف وہاں موجود نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اس وقت خراسان کی وادیوں میں ایک پہاڑ کے دامن میں غیاث الدین کا بیٹا معین الدین مصروف عبادت ہے، اور یہ میری آواز اس نے سن لی بغداد سے خراسان کا، وہاں اس نے میری آواز سنی اور نہ صرف گردن جھکائی بلکہ فرمایا کہ آپ کے قدم صرف میرے کندھوں پر سر پر نہیں بل علی راسی وعلی عینی، آپ کے قدم میرے سر پر میری آنکھوں پر ہیں۔ اس نے ادب کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا ہم نے اسے ہندوستان کا راجہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قصیدہ سن رہے سبحان اللہ۔ تو کیا قصیدہ پڑھے آپ؟ دلی راجستھان تمہارا یا خرچہ، سارا ہندوستان۔ اور دیکھو یہ راجستھان جو ہے نا، ہندی لفظ ہے، راج استھان، استھان کہتے ہیں جگہ کو، راج کی جگہ، حکومت کی جگہ۔ خواجہ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کا نام ہے راجستھان، کیونکہ وہیں سے پوری ہندوستان پہ حکومت ہوتی ہے۔ تو غوث الاعظم، خواجہ اعظم، یہ اولیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، جو ان کا نبی ہے، جو ان کا نبی ہے وہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ کسی کو حکومت دیتا ہے، وہ کون ہے؟ جس کو آفاقی کائنات کی حکومت مل گئی۔ مختصر لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، اب تلاش کرو ایسا کون ہے، کون ہے ایسا؟ اگر جانوروں کی بات کرتا ہوں تو کہو گے کہ سلیمان علیہ السلام بھی جانوروں میں حکومت کرتے تھے۔ پتھروں کی بات کروں گا تو کہو گے کہ یہ بھی صالح علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھ لیا۔ پانی کی بات کروں گا کہو گے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن میں موجود ہیں۔
مچھلی کے پیٹ میں عرصہ دراز رہ کے پھر زندہ دریا کے باہر آنا، حضرت یونس علیہ السلام کا وہ معجزہ، حضرت ادریس کا بلندیوں پر چلے جانا، حضرت عیسیٰ کے معجزے جن کو قرآن نے صاف صاف لفظوں میں بیان کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم۔ بے شک میں مٹی لیتا ہوں، مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک، فانفخ باسماء اللہ دیں گے، فانفخ بکلام اللہ نہیں ہے، میں اللہ کا نام لے کے پھونکتا ہوں، اللہ کے کلام سے کچھ پڑھ کے پھونکتا ہوں، نہیں، فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے، میں پھونک گئی اس پرندے پہ روح آ جاتی، پرندہ زندہ اڑنے لگ جاتا، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، ماں پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے اور جو کوڑی جزامی ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، میں ہاتھ لگاتے اندھے کو آنکھ آ جاتی، جزامی کوڑی کو مرض جا کے شفایاب ہو جاتا، وأحيي الموتى، میں مردے کو زندگی دیتا ہوں۔ اگر میں بولا میرے سرکار مردے کو زندہ کر دیتے، میرے سرکار بے جان میں جان ڈالتے، شرک ہو جاتا، اللہ صاحب مردے کو زندگی دیتے، اللہ صاحب بیمار کو شفا دیتے، اللہ صاحب مٹی میں جان ڈالتے، بندے نہیں، شرک ہو جاتا۔ اگر قرآن پڑھنا آتا تو پڑھو، معنی سمجھ میں آتے تو سمجھو، نہیں تو یہاں علماء بیٹھے ہوئے ان کا نعمت سمجھاتے۔ یہ جتنی باتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، انی اخلق لکم، پورے متکلم کا صیغہ واحد کا، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ، پھونک بنا تو زندہ مٹی، پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتی، اندھے کے منہ پہ سے ہاتھ پھیرا آنکھ آ جاتی، کوڑی کو برسی کو چھین لیا شفایاب ہو جاتا، مردے کو چھین لیا زندہ ہو جاتا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں جلاتا ہوں مردے کو، اللہ جلاتا، شرک۔ قرآن ہے رے، قرآن پڑھ لو، اس کو لگا رہا پتا، میرے کو ایک لگا تھا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم گھر میں کیا کھائے، کیا بچائے، کتنا چھپائے، کتنا رکھے، پیٹ میں کتنا ہے، گھر کے تھیلے میں کتنا ہے، میرے پاس دانے دانے کی خبر ہے، بول رہے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے تو خبر آگے رسنا میں کیا کھا کیا بولتا ہوں، کتنا رکھیا بولتا ہوں، یہ سب بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی حکم سے۔ ارے بابا یہ سب طاقتیں، یہ سب قدرتیں خدا سے جدائی کا پیام نہیں دے رہی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے پاور ہے۔ ایسا بولتے ہیں کہ شرک ہو جاتا، ارے ہمارا ایمان تو پکا ہوتا، ہمارا ایمان پکا ہوتا جاتا، بندے کو اتنی قدرتیں دیا ہے تو اس کی قدرتوں کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے گلے شرک ہو جاتا، ہمارے گلے اہل ایمان ہے یہ تذکرہ۔ اگر یہ معجزہ سناؤ تو بولے کہ کیا بھائی، اب میں ان معجزوں کی بات کرتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کون ہے وہ، کون ہے وہ؟ سب کے معجزے ایک وقت کے لیے، ایک خاص مقام کے لیے اور ایک خاص مخلوق کی حد تک محدود، سب کے
جتنے انبیاء کو معجزے دیے گئے ذرا لسٹ بناؤ اور دیکھو، ایک بھی معجزہ آفاقی نہیں. یہ چیلنج ہے میرا. آفاقی بولے تو سمجھتا نا، یونیورسل، ایسا معجزہ جو پوری کائنات کے لیے معجزہ ہو اس کو کہتے ہیں یونیورسل میراکل. اگر سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بولی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں، جانوروں پہ حکومت کرتے ہیں، جناتوں پہ حکومت کرتے ہیں، تو یہ ان کی رعایا کی حد تک تھا. صالح علیہ السلام اگر پہاڑ سے اونٹنی کو برآمد کرتے ہیں تو وہ اس وقت ہی کے لیے تھا. ہمیشہ پہاڑ ان کے سرنگو ماتحت فرما بردار فرما روائی ان کی نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام پانی میں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، پانی کے وینٹیلیٹرز بنا دیتے ہیں، پانی کی ونڈوز بنا دیتے ہیں، تو وہ صرف دریائے نیل کے لیے اور اس وقت کے لیے جب فرعون سے نبل آزما تھے. اگر ہاتھ کی لکڑی پھینکتے ہیں سانپ بن جاتا ہے تو یہ صرف ان دشمنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مٹی میں جان ڈالتے ہیں تو مٹی لینا، پرندے کی شکل بنانا، اس پہ پھونک مارنا تو جان آنا. خالی مٹی میں جان ڈالنے کا معجزہ عیسیٰ کا نہیں. میں تو وہ معجزہ دیکھ رہا ہوں، یہاں ہاتھ عیسیٰ کا، مٹی ہاتھ میں عیسیٰ کے، پھونک عیسیٰ کی، پرندے کی شکل بنانے کی صنعت عیسیٰ کی، تب جا کے جان آئے. میں وہ معجزہ دیکھ رہا ہوں ہاتھ کافر کا، کنکریاں کافر کے ہاتھ میں. مصطفیٰ نے چھوا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، توجہ کر دی تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں بولے. تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ، آپ بندے کو آنکھ دیتے ہو تو چھوتے ہو، چہرے پر سے ہاتھ پھیرنا لمس to rectify the ailment it was necessary to touch the patient. تب جا کے مریض شفایاب ہوتا تھا. ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے توجہ کی، اپنے وسیلے سے دعا پڑھوائی ہے. بخاری مسلم ترمذی تینوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، ماں پیٹ کے دنیا میں آیا جب سے اندھا، دنیا دیکھنا چاہتا ہوں سرکار. اللہ کے رسول نے علی فرمایا میرے پاس کیا کرتے ہیں یہاں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. خانہ کعبہ کو جاؤ، پردہ پکڑو، دعا کرو، شاید اللہ آنکھ دے. میرے گھر کہیں کوئی بابا. سرکار دو جہاں نے فرمایا اللہ نے تجھے اندھا پیدا کیا ہے، اگر اسی پہ صبر کر لے تو وہاں بڑی نعمت ہے. کہنے لگے نہیں سرکار میں صبر نہیں کر سکتا. شارحین نے بڑی اچھی شرح کی. انہوں نے تو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں دنیا دیکھوں، میں کائنات دیکھوں. شارحین نے کہا یہ زبان بول رہی تھی، دل بول رہا تھا میں وجہ تخلیق کائنات کو دیکھوں. سبحان اللہ. ہاں کسی لیے چاہیے آقا. سرکار نے فرمایا اچھا وضو کرائے، نفل پڑھائی، بیٹھ جاؤ میرے سامنے بیٹھو. کیسا بیٹھنا؟ میری طرف منہ کر کے بیٹھنا. اب دعا پڑھو. دعا پڑھائی، الفاظ سنا رہا ہوں حدیث کے. اللہم انی اسألوک بنبیک نبی الرحمت یا سیدنا محمد انی قد توجہت بک الى ربی فی حاجت هذه لتغضى لی اللہم شفعہ فی بجاہہ عندک. ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر آنکھیں آ گئی. اے اللہ میں نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہا ہوں. اس کے بعد اے مصطفیٰ جان رحمت اب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں.
قد توجہت بک الی رب فی حاجتی، اس لیے شاعر نے لکھا کہ یہ دعا کسی بھی مقصد براری کے لیے پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ کام پورا کرے گا۔ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، خالی توجہ کرے تو آنکھ آ گئی۔ اور مردے کو زندہ کرنے کے لیے ٹھوکر مارنا، ہاتھ لگانا، ہاتھ لگا کے ووٹ ڈولنا، تو میرے سرکار غوث پاک کرے 300 سال پہلے کے مرے ہوئے مردے کی خبر پہ ہاتھ رکھ کے بولے اٹھ، میں حکم دے رہا ہوں، اٹھ کے کھڑا رہے گا۔ اور میرے سرکار مردوں کو کیسا دلاتے تھے؟ حضرت جابر کے گھر میں دعوت تھی، دونوں بیٹے انتقال کر گئے، جابر اور ان کی بیوی کمرے میں ڈال دیے ناشوں کو دونوں بچوں کی، حضور تشریف لائے، کھانے پہ بیٹھے، فرمایا جابر بچوں کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ خاصا تناول فرمائیے، بچے کہیں ہیں؟ جابر بچوں کو بلا لو۔ پھر اس کے یا رسول اللہ آپ خاصا تناول فرمائیے نا، آپ کی ضیافت ہے سرکار، ہم تو گھر والے، بچے بھی گھر والے۔ کہا نہیں، جب تک بچے نہیں آتے میں ایک لقمہ نہیں اٹھاتا۔ حضرت جابر کی بیوی کے صبر کا پیمانہ اچھا لگ گیا، رونے لگی، آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے دونوں بچے آپ پر سے قربان ہو گئے، ایسا ایسا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا لاشیں کہاں ہیں، لاؤ میں ہاتھ لگاتا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا میرے کو لاشوں پہ لے کر چلو میں ہاتھ لگاتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا جابر جس کمرے میں دونوں بچوں کے لاشیں ہیں اس کمرے کے دروازے کو کھولو، دروازے پہ کھڑے رہ کے آواز دو، اے بچوں تم کو تمہارے آقا محمد رسول اللہ یاد کر رہے ہیں۔ ادھر جابر نے آواز دی، ادھر بچے لبیک کہتے ہوئے دوڑ کے چلے آئے۔